بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہی کتاب اشرف علی صاحب کی کتب اور کتب خانوں کی تاریخ، اس سے اقتباسات پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ کتاب یعنی تحریر کا آغاز کب ہوا اور اس کے ساتھ ہی کتاب کا ارتقاء ہوتا رہا مختلف چیزوں پر، خاص طور پر پتھر کی سروں پر اور درختوں کی چھالوں پر لکھنے کا آغاز ہوا اور اس کے مختلف طریقے بتائے گئے۔ آج کا موضوع ہے کہ مشرق بعید میں کتاب کا ارتقاء۔ قدیم چین میں بانس کی چھڑیاں تحریری مواد کے طور پر استعمال کی جاتی تھیں۔ ریشم والا کپڑا اور پتھر وغیرہ کا استعمال بھی اگرچہ قدیم چین اور اس علاقے کے ممالک میں ہوتا رہا ہے، تاہم بانس کے تحریر کردہ مخطوطے بعض نامور عجائب گھروں میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ بانس یعنی بیمبو۔ جزیرہ سماٹرا میں پرانے زمانے کے لوگ بانس کے باریک باریک لمبے چھلکوں کی تہوں کو جوڑ کر اس طرح ترتیب دیتے تھے کہ ان پر لکھنے کے بعد ان کو طے کرنا اور کھولنا آسان ہوتا تھا۔ قدیم فلپائن اور سیلون یعنی موجودہ سری لنکا میں بھی درخت کے پتوں اور چھالوں کو ہموار کر کے تحریر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ان پر تحریر قلمی نسخے، پستک یا مخطوطات کہلاتے تھے۔ چین سے برآمد ہونے والے برتن، ریشم کا کپڑا، ترقی یافتہ آلات، دوائیں اور کیمیاوی نسخے، نقاشی اور مصوری کے اعلیٰ نمونے اور قدیم چینی محلات سے کھدائی کے بعد برآمد ہونے والے دیگر شواہد سے یہ بات مستند ہو چکی ہے کہ چین میں تحریر کا فن 2-3 ہزار سال قبل رائج تھا۔ انہی میں زیچون کے مقام پر بہت سی دوسری تحریروں کے ساتھ ریشم پر سوترا یا جواہری لڑی بھی کہا جاتا ہے، ایک مندر کی دیواروں کی بنیاد میں کھدائی کے بعد مدفون پایا گیا۔ اس کا زمانہ 868 عیسوی بتایا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ برآمد ہونے والے دوسرے کتبے بہت قدیم زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ چین میں لکھائی کی ابتدا 5000 سال قبل ہوئی تھی۔ اسی طرح وادی سندھ سے دریافت ہونے والی سلوں یعنی ٹیبلٹس پر کندہ تحریر نے قدیم سندھ کے مصر اور میسوپوٹامیہ میں اس وقت کی موجودہ تہذیبوں سے رشتے جوڑ دیے ہیں۔ اس کے بعد ان جگہوں پر پائے جانے والے کھنڈرات کی کھدائی پر دنیا بھر کی نظریں مرکوز ہو گئیں اور ان سروں پر کندہ تحریر پر مزید تحقیقات ہونے لگی۔ ہمارا دوسرا ذیلی موضوع ہے وادی سندھ کی قدیم کتابیں۔ وادی سندھ کی قدیم کتابیں تقریباً 140 سال قبل 1875 میں مسٹر الیگزینڈر کناگھم نے ہڑپا سے برآمد ہونے والی ایک ایسی مہر کے بعد انکشاف کیا جس کو میجر جنرل کلارک نے دریافت کیا تھا۔ یہ ایک سیاہ رنگ کے قیمتی پتھر کی سل تھی، جس کے دائیں جانب 2 ستارے بھی بنائے گئے تھے۔ اس سل پر ایک بغیر کوہان کے بیل کی شکل کھنچی ہوئی تھی، اگرچہ اس کی عبارت پڑھی۔ ماہرین کا یہ خیال تھا کہ یہ خط عکاسی کرتا ہے۔ یہ پہلی دریافت تھی جس نے وادی سندھ کی قدیم تہذیب سے دلچسپی رکھنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ کا خیال بعد میں بدلا اور اس نے تحقیقی مقالے میں یہ رائے قائم کی کہ اس سل پر جو تحریر کندہ ہے
اسے قدیم انڈین سکتا ہے جو بائیں سے دائیں جانب لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ 1886 میں کرنگھم نے اسی طرح کی ایک اور سل کا انکشاف کیا جو ہڑپا کے آثار کی کھدائی کے دوران دستیاب ہوئی، اور جس سے اندازہ ہوا کہ یہ سل مقامی ہونے کے بجائے کسی بدھ بھکشو کے یہاں آمد کے وقت لائی گئی معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح مزید ایک سل 1886 میں ہڑپا ہی کے مقام سے ملی تھی۔ ان تینوں سلوں کو سامنے رکھ کر مسٹر لانگ ورتھ ڈیم اور مسٹر جی آر ہنٹر نے اپنے ڈاکٹری کے تحقیقی مقالے کے لیے 750 ایسی سلوں یا مہروں کو سامنے رکھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان پر پائی جانے والی تحریر خالصتاً فونیٹک ہے، اگرچہ اس کی ابتدا پکٹوگرافک یا آڈیوگرافک سے ہے۔ اس کے برخلاف ایک ہندی ماہر مسٹر پران ناتھ کا یہ خیال تھا کہ یہ خط بجائے کسی اور بریمنی خط کے زیادہ قریب ہے، جبکہ ایک اور ہندی اسکالر مسٹر نے اس تحریر کو سنسکرت میں پڑھنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ یہ تحریریں ویدک اور اس کے بعد کے دور کی کہی جا سکتی ہیں۔ ان کا بھی خیال ہے کہ یہ تحریر آر-این اور ڈراوڑی قوموں کے باہمی ملاپ کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ آر-این اور ڈراوڑی قوم۔ اسی دوران ہمارے اردو اور سندھی کے ماہرین لسانیات نے بھی ان تحریروں کو پڑھنے کی کوششیں کی۔ ان میں بعض کی رائے میں یہ خط قدیم عربی رسم الخط کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، جبکہ ڈاکٹر احمد حسن دانی ماہر آثار قدیمہ اور تاریخ جغرافیہ نے ان تحریروں کو جیومیٹری کی مختلف اشکال کی روشنی میں پڑھنے کی ہے۔ تاہم معروف ماہر آثار اور امسار سر مورٹیمر ویلر نے ان تمام تحقیقات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ تحریری مواد ناکافی اور مسلسل نہ ہونے کی وجہ سے موہنجودڑو اور ہڑپا کی تحریروں کو صحیح طور پر پڑھنا بہت دشوار ہے۔ تاہم دنیا کے مختلف اداروں میں تحقیقاتی کام جاری ہے اور امید ہے کہ جلد انسانی تہذیب کی اولین تحریروں کو پڑھا جا سکے گا۔ بہت شکریہ آپ کا سماعتوں کا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ میری کوشش ہوگی کہ ہر چیپٹر اپنی جگہ پہ مکمل ہو، یعنی ایسا قسطوار نہ ہو کہ پچھلی قسطیں جنہوں نے نہ سنی اور دیکھی ہوں ان کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ پھر یہی کہوں گا کہ اسے بہتر بنانے کے لیے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔